بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا عجیب و خلقت حیوان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا، یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا، اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا۔ اس دنیا نے جیسے سفر شروع کیا تھا ویسے ہی ایک دن اس کا خاتمے کا بھی دن ہوگا، اور اسے قیامت کا دن کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات، حادثات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہیں، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانی۔ لہٰذا ان میں سے چھوٹی علاماتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رہنما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رہنما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت، دولت کی فراوانی، اہل ایمان کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کے باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز اور شاداب ہو جانا، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رہنما ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جس میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پر اسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رہنما ہوں گی۔ قیامت کی یہ علامات اور نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کا متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ اس جانور کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالا جائے گا جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ دراصل دابہ کی معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی وہ ایسا ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ تفسیر کے مطابق دابۃ الارض نامی اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینے اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور کفر کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حاجی اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں اور سعی مکمل کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے وہ عجیب و خلقت نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا پر نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کرے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف پہنچے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔
وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، ہر زبان پر اسی کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ دابۃ الارض چوپایا جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑوں کی طرح، سینگ بارے سنگھے کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دابۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے مجرمو آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، لہٰذا اس وقت تک مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہوگی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا، لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب ماننا تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال دابۃ الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ تمنا ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی اور ان چیزوں کی خواہشیں ہوں گی جو کبھی حاصل نہ ہوں گی۔ جدید دور کے کچھ مفروضوں کے مطابق دابۃ الارض دراصل کوئی حقیقی جانور یا حیوان نہیں بلکہ جدید سائنس کی نئی دریافت سے بنائی ٹیکنیکل مشین ہوگی جسے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ چند لمحوں میں ہی پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔ لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور نظریہ ہے جسے حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا اور محض قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال دابۃ الارض آرٹیفیشل انٹیلیجنس نما کوئی روبوٹ ہو یا حیوان یا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے نکلنے پر مومنین اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا۔